اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ہم آپ کو جو ٹاپک پڑھا رہے ہیں یہ اسی فلسفہ اخلاق کے ضمن سے ایک ٹاپک ہے کہ انسان کو معاشرے میں رہتے ہوئے کون کون سے اقدار کا خیال کرنا چاہیے اپنی بہتر زندگی گزارنے کے لیے۔ تو سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ حلال کھانا، حلال کھانے میں برکت ہے، اور اللہ پاک نے اس کے بارے میں فرمایا ہے جو حلال بندہ کھاتا ہے وہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ بندہ شمار ہوتا ہے۔ تو یہ ہے ٹاپک ہے کسب حلال، حلال کمائی۔ کسب کہتے ہیں کمائی کو۔ حلال کے ذریعے اپنی روزی حاصل کرو اور حلال ہی اپنے بچوں کو کھلاؤ۔ انسان کی زندگی روح اور جسم سے مرکب ہے۔ جس طرح روح کے بغیر انسان کا وجود ممکن نہیں، اسی طرح انسانی جسم کو اپنی بقا کے لیے پانی اور خوراک کی ضرورت ہے۔ خوراک انسانی مشینری کا ایندھن ہے جو انسان کو ہر وقت متحرک رکھتی ہے۔ اسلام نے جہاں انسان کو زندگی کے دوسرے شعبوں کے لیے بھی کچھ اصول اور ضوابط دیے ہیں، وہاں روزی کمانے کے معاملے میں بھی انسان کی رہنمائی کی ہے۔ اسلام نے انسان کو حصول رزق کے معاملے میں بے مہار نہیں چھوڑ دیا کہ جو چیز چاہے کھائے اور جہاں سے اور جیسے حاصل کرنا چاہے کرے، بلکہ انسان کو اچھی اور پاکیزہ خوراک کے حصول کی تعلیم دی ہے اور اس کے لیے اسباب بھی پیدا کیے ہیں۔ تمام برگزیدہ بندوں کو کسب حلال کا حکم دیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الرسل کلوا من طیبات وعملوا صالحا، اے رسولان کرم حلال روزی کھاؤ اور نیک کام کرو۔ یعنی اپنے رسولوں کو یہ کہا جا رہا ہے، اور پھر یہ حکم عام انسانوں کو بھی دیا گیا۔ پہلے تو یہ کہا کہ اے رسولان کرم حلال روزی کھاؤ اور نیک کام کرو، اب پھر یہی عام مسلمانوں کو دیا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا کولوا من طیبات ما رزقناکم، اے اہل ایمان جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں تناول کرو۔ تو جو چیزیں حرام اور ناپاک ہیں وہ انسانی اخلاق پر برے اثرات ڈالتی ہے اور جسمانی و روحانی دونوں اعتبار سے انسان کے لیے مضر ہے۔ ان چیزوں کے استعمال سے انسان اخلاقی انحطاط اور ذہنی پراگندگی کا شکار ہو جاتا ہے، اس لیے ان سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب کسب حلال کے کچھ فضائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ حلال روزی کی تلاش کو ایک فریضہ قرار دیا گیا ہے۔ تمام انبیاء کرام اور سلف صالحین کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ محنت مزدوری کر کے اپنی روزی حاصل کرتے،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اپنے ہاتھ کی محنت سے کمائے ہوئے کھانے سے بہتر کوئی کھانا نہیں۔ ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ گناہوں میں بعض گناہ ایسے ہیں جن کا کفارہ نہ نماز ہے، نہ صدقہ ہے، نہ حج ہے۔ ان کا کفارہ طلب معیشت میں تکلیف اور پریشانی برداشت کرنا ہے۔ یاد رکھیے، جس طرح مردار اور ناپاک چیزیں حرام ہیں، اسی طرح اپنے مال اور دولت کا استعمال بھی درست نہیں جو ناجائز ذرائع سے حاصل ہو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو آپس میں ناحق ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ۔ اور اس میں مندرجہ ذیل صورتیں بھی داخل ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ نمبر 1، رشوت کے ذریعے حاصل شدہ مال، چوری، ڈکیتی، غصب اور دھونس کے ذریعے حاصل شدہ مال، دیانتداری اور فرض شناسی کے بجائے کام چوری اور مفت خوری سے حاصل شدہ مال، ذخیرہ اندوزی، چور بازاری اور ملاوٹ کے ذریعے سے حاصل شدہ مال۔ جب ناپ تول میں کمی یا طے شدہ معاہدوں کے خلاف گھٹیا چیز دے کر حاصل شدہ مال، یہ وہ ذرائع ہیں۔ اگر آپ ان ذرائع سے یہ مال کھائیں گے، کھلائیں گے، تو کھانے والے پر بھی حرام ہے اور کھلانے والے پر بھی حرام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، بہت سے لوگ طویل السفر پر آگندہ حال اللہ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور یا رب یا رب پکارتے ہیں، مگر کھانا ان کا حرام، پینا ان کا حرام، لباس ان کا حرام۔ ان حالات میں ان کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ حرام روزی کھانے والے کا صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ کسب حلال کرو، دعائیں قبول ہوں گی۔ آج اکثر لوگوں کی دعائیں اس وجہ سے قبول نہیں ہوتی کہ ان کے پیٹوں میں حرام مال ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں حرام کھانے اور کھلانے سے محفوظ رکھے۔ تو اس ضمن میں ایک اور آپ کا ٹاپک ہے والدین کا احترام، بڑی امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ والدین کے اولاد پر اس قدر احسانات ہوتے ہیں کہ اگر ان کی خدمت میں انسان ساری زندگی بھی گزار دے تب بھی ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ان کے حقوق کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے متعدد مقامات پر اپنے ساتھ والدین کا ذکر کیا ہے۔ ان کا شکر ادا کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ اس ضمن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور آپ کے رب نے حکم دیا ہے کہ اللہ پاک کے سوا کسی کی بندگی نہ کر اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ایک اور آیت میں آیا ہے، سورہ لقمان آیت نمبر 31 اور 14 میں، ان اشکروا لی ولوالدیک، میرا اور میں اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ والدین ہمارے محسن ہیں، وہ ہمارے وجود کا محسوس اور ظاہری سبب ہیں۔ انہوں نے ہمارے وجود، پرورش اور تربیت کی خاطر طرح طرح کی مشکلات اور پریشانیاں برداشت کیں اور کسی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کیا۔ والدین کے حقوق کا اعتراف تمام مذاہب کرتے ہیں، لیکن اسلام نے خصوصیت سے اس پر بہت زور دیا ہے۔ اس ضمن میں ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد خدمت والدین کا درجہ بتایا ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ذلیل ہو
وہ ذلیل ہوا اور وہ ذلیل ہوا، 3 مرتبہ آپ نے فرمایا۔ صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول کون آدمی؟ آپ نے فرمایا جس نے اپنے ماں باپ یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا پھر ان کی خدمت نہ کر کے جنت میں داخل نہیں ہوا۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت والدین کو جہاد جیسی عظیم عبادت پر بھی ترجیح تھی۔ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر جہاد میں شرکت کی اجازت طلب کی۔ آپ نے پوچھا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ نے ارشاد فرمایا جاؤ ان کی خدمت کرتے رہو، یہی تمہارے لیے جہاد ہے۔ والدین اگر غیر مسلم ہوں تب بھی ان کے حقوق کی ادائیگی میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ امور دین میں ان کی اطاعت نہ کی جائے، البتہ دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے اور ان کو دین اسلام کی دعوت دی جاتی رہے، یہی ان کی بہت بڑی خدمت ہے۔ قرآن و حدیث میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کی جو تاکید آئی ہے اس کا تھوڑا سا خلاصہ یہ ہے کہ والدین کا ادب احترام کیا جائے، دل و جان سے ان کی خدمت کی جائے، ہمیشہ ان کا شکر گزار رہا جائے، ان کی محبت کو باعث سعادت سمجھا جائے، ان کے ساتھ عاجزی اور انکساری سے پیش آیا جائے، ہر جائز کام میں ان کی اطاعت کی جائے، غیر مسلم ہوں تب بھی ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا جائے، ان کے لیے دل سوزی سے برابر دعا کی جائے۔ اسلام نے والدین کے علاوہ دوسرے تمام رشتہ داروں اور بزرگوں کے ساتھ حسن معاملہ، عزت و احترام پر بہت زور دیا ہے۔ اس ضمن میں رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو بزرگوں کا احترام نہ کرے، بچوں پر رحم نہ کھائے، وہ ہم میں سے نہیں ہیں۔ تو یہ تھا اخلاق اور فلسفہ اخلاق کے ضمن میں چند امپورٹنٹس وہ ٹاپک آپ پڑھائے گئے ہیں جن کا معاشرے کے ساتھ بہت بڑا گہرا تعلق ہے۔ اب تھوڑا سا جامع الاخلاق کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ اس عنوان کے تحت ہم قرآن اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند اخلاقی اصول پیش کریں گے جن سے معلوم ہوگا کتنے اہم اور بنیادی اصولوں کو کیسے مختصر اور جامع انداز میں بتا دیا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں یہ اصول پوری طرح جلوہ گر نظر آتے ہیں۔ طالبان ہدایت آج بھی ان سے وہ روشنی حاصل کر سکتے ہیں جو آپ کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی مقدس ہستیاں حاصل کیا کرتی تھیں۔ قرآن میں اصول اخلاق، اللہ عدل و احسان اور رشتہ داروں کی مدد کا حکم دیتا ہے اور بدی اور بے حیائی اور ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق حاصل کرو۔ سورہ نحل آیت نمبر 90۔ اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو۔ ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ سورہ نساء آیت نمبر 36۔ یہ جو میں باتیں آپ کو بیان کر رہا ہوں یہ قرآن مجید میں ترتیب کے ساتھ آئی ہیں۔ ہر صورت میں نیکی اور تقوی میں تعاون کرو اور گناہ و زیادتی میں تعاون نہ کرو، اللہ سے ڈرو۔ برائی کی مدافعت ایسی بھلائی سے کرو جو بہترین ہو۔ سورہ مومنون آیت نمبر 96۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ پاک کی خاطر راستی پر رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو، اور کسی گروہ کی دشمنی تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم انصاف نہ کرو۔ انصاف کرو، یہی تقوی کے قریب تر ہے، اور اللہ سے ڈرو۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 8۔ جو لوگ تم سے لڑتے ہیں ان سے اللہ کی راہ میں لڑو اور حد سے گزر نہ جاؤ، اللہ پاک حد سے گزر جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 19۔ نصیحت
تو دانشمند لوگ ہی قبول کرتے ہیں جو اللہ کے عہد کو وفا کرتے ہیں اور معاہدے نہیں توڑتے، جو ان روابط کو جوڑتے ہیں اللہ جنہیں جوڑنے کا حکم دیتا ہے۔ سورہ رد آیت نمبر 19۔ اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے حوالے کر دو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو۔ سورہ نساء آیت نمبر 85۔ اور خرچ کرو اس مال سے جو اللہ پاک نے تم کو دیا ہے، قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے اور وہ کہے کہ میرے رب کاش تو مجھے تھوڑی سی مہلت دے دیتا کہ میں صدقہ دیتا اور صالحین میں سے ہو جاتا ہے۔ سورہ المنافقون آیت نمبر 10۔ آپس کے معاملات میں فیاضی کو نہ بھولو۔ سورہ آیت نمبر 237۔ قرض دار تنگ دست ہو تو اس کا ہاتھ کھلنے تک اسے مہلت دو، اور اگر صدقہ کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 280۔ اب یہی باتیں جو میں نے قرآن مجید کی مختلف آیات سے آپ کو بیان کی گئی، اب یہی باتیں حدیث کی روح سے بھی بیان کی جا رہی ہیں۔ نمبر 1، آدمی کو اس کی نیت کے مطابق ہی اس کے عمل کا پھل ملتا ہے۔ دعا عبادت کا خلاصہ ہے۔ نمبر 3، جب تم کو اچھے عمل سے خوشی ہو اور برے عمل سے رنج و کلک ہو تو تم مومن ہو، یعنی جب کوئی انسان نیکی کرتا ہے اور نیکی کرنے سے اسے جو خوشی حاصل ہوتی ہے، یا اگر دوسرے معنی میں یہ کہا گیا اگر کوئی انسان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اپنی اس غلطی اس گناہ پر نادم ہوتے ہیں تو وہ سچا مومن ہے۔ اللہ پاک تمہاری صورت اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ نمبر 5، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات نفس میری لائی ہوئی ہدایت کے تابع نہ ہو جائے۔ نمبر 6، کسی بندے کو صبر سے زیادہ وسیع کوئی چیز عطا نہیں ہوئی۔ ہر دین کا امتیازی وصف ہوتا ہے اور اسلام کا امتیازی وصف حیا ہے۔ لوگوں کے لیے اپنے اخلاق کو بہتر بناؤ۔ نمبر 10، اچھی اور میٹھی بات بھی ایک صدقہ ہے۔ اور نمبر 11، زمین پر بسنے والی مخلوق پر رحم کرو تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ نمبر 13، سخت گو اور درست گو آدمی جنت میں نہیں جائے گا۔ جو سخت گو ہوگا اور سخت بولنے والا آدمی ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اپنے درمیان اسلام کا رواج پھیلاؤ اور اسے عام کرو۔ دنیا میں اس طرح رہو گویا تم کوئی پردیسی یا مسافر ہو۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ میانہ روی اچھا عمل ہے۔ تو انسان انہی باتوں کو اگر عمل کرتا ہے تو اللہ پاک اسے دنیا اور آخرت میں اجر و ثواب سے نوازتا ہے۔ تو اب آپ کے جو مختلف ٹاپکس تھے اخلاق اور فلسفہ اخلاق کے ذمہ، یہ بڑے امپورٹنٹ ٹاپکس میں نے آپ کو پڑھائے ہیں اور آپ کے پیپر میں آئیں گے۔ تو آج میں آپ کو تھوڑا سا ٹائم ہے، ایک اور امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور وہ ہے اساتذہ کا احترام۔ جس طرح والدین کے احترام پر زور دیا گیا ہے، اسی طرح اساتذہ کا احترام پر بھی بہت بڑا زور دیا گیا ہے۔ مدینۃ العلم معلم و مربی اعظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، علم سیکھو اور علم کے لیے اطمینان اور وقار بھی سیکھو۔ جن سے علم حاصل کرتے ہو ان سب کا احترام کرو۔ مشہور محدث حضرت سلیمان بن عینیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد کی نصیحت تھی کہ اپنے اساتذہ کی خدمت و اطاعت کو واجب سمجھو، اس لیے میں اساتذہ کی خدمت کے لیے مشہور تھا۔ میرے والد فرمایا کرتے تھے اساتذہ سے وہی فیض یاب پائے گا جو ان کی خدمت کرے گا، اور جو اس سے گریز کرے گا وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ
اپنے اساتذہ کا اتنا احترام فرماتے تھے کہ گھر میں اپنے اساتذہ کے گھر کی طرف پاؤں پھیلا کر نہیں سوتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میری عمر گزر گئی لیکن میں نے کوئی ایسی نماز نہیں پڑھی جس میں والدین کے ساتھ اساتذہ کے لیے دعا نہ کی ہو۔ امام زہری جو کہ مشہور محدث ہیں، تدوین حدیث کے حوالے سے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے عظیم خدمات انجام دیں اور وہ اپنے اساتذہ کی بے حد انتہا خدمت کرتے تھے۔ درس و حدیث سے فارغ ہو کر استاد کے باغ میں پہنچتے اور کنویں سے ڈول بھر بھر کر پانی نکالتے اور باغ کو سیراب کرتے تھے۔ یہ ان کا روز کا معمول تھا۔ علامہ شبلی نعمانی نے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک مشہور عباسی خلیفہ مامون رشید کے 2 بیٹے فرار نحوی، استاد ان کا نام تھا، فرار نحوی سے تعلیم حاصل کرتے تھے۔ وہی جو خلیفہ مامون رشید کے جو 2 بیٹے تھے وہ اس وقت کے بہت بڑے استاد فرار نحوی سے تعلیم حاصل کرتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ کسی کام سے مسند درس سے اٹھے تو دونوں شہزادے ان کی جوتی سیدھی کرنے کے لیے دوڑ پڑے۔ چونکہ دونوں ساتھ پہنچ گئے تھے اس لیے پہلے ان میں جھگڑا ہوا، پھر خود ہی طے کر کے ہر ایک نے ایک ایک جوتا اپنے استاد کے سامنے لا کر رکھا۔ جب یہ بات مامون رشید کو معلوم ہوئی تو اس نے استاد کو دربار میں طلب کیا۔ خلیفہ مامون نے استاد سے کہا کہ آج سب سے زیادہ معزز کون ہے؟ استاد فرا نے جواب دیا امیر المومنین۔ خلیفہ نے کہا نہیں، سب سے زیادہ معزز وہ ہے جس کی جوتیاں سیدھی کرنے کے لیے امیر المومنین کے لخت جگر دوڑے۔ پھر خلیفہ نے اہل دربار کو واقعہ سنایا اور استاد اور شہزادوں کو حسب مرتبہ انعام دیا۔ آج صورتحال یہ ہے کہ اگر کوئی طالب علم استاد کی خدمت کرتا ہے تو اسے چمچہ اور خدمت گزاری کو چمچہ گیری کہہ کر چڑھایا جاتا ہے اور استاد کی خدمت کو علمی برتری کے خلاف تصور کیا جاتا ہے۔ علامہ زرخوبی فرماتے ہیں کہ طالب علم اس وقت تک علم کا فائدہ اٹھا سکتا ہے جب وہ علم اور اساتذہ کا احترام کرے۔ جس شخص نے جو کچھ حاصل کیا وہ احترام سے حاصل کیا اور جو گرا وہ استاد کی بےحرمتی سے گرا۔ اگر آپ استاد کی بےحرمتی کریں گے، ان کا ادب نہیں کریں گے تو نہ آپ کو دنیا میں مقام ملے گا اور نہ آخرت میں مقام ملے گا۔ والدین کی خدمت رزق کی زیادتی کا سبب ہوتی ہے اور اساتذہ کی خدمت علم میں ترقی کا سبب بنتی ہے۔ نامور مسلم مفکر ماوردی کی مشہور کتاب ادب دین و دنیا میں لکھا ہے کہ طالب علم کے لیے استاد کی خدمت اور اسی کے سامنے عاجزی اختیار کرنا ضروری ہے۔ اگر ان دونوں کو اختیار کرے گا تو وہ ہمیشہ نفع کمائے گا اور اگر دونوں کو چھوڑ دے گا تو محروم رہے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ علم کے سوا کسی چیز میں خوشامد کرنا مومن کی شان نہیں۔ بعض دانشوروں کا قول ہے کہ جو علم کی طلب میں تھوڑی سی مشقت اور عاجزی برداشت نہیں کر سکتا وہ ہمیشہ جہالت کی ذلت میں رہتا ہے۔ بہرحال یہ بات یقینی ہے کہ جو علم بھی ہو اس کا کمال اور نفع اس وقت تک حاصل ہوتا ہے جب اس فن کے اساتذہ کا ادب احترام کیا جائے۔ علم ایک نور ہے جو انسان کو مکمل طور پر منور کرتا ہے اور دنیا اور آخرت کی سعادت مندی اور خوشبختی کا باعث ہے۔ تو جس کے ذریعے یہ خود نور حاصل ہو رہا ہے وہ بھی ہر درجہ واجب الاحترام ہے۔ امام ابو حنیفہ کے صاحبزادے حماد رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنے استاد سے صرف سورہ فاتحہ ختم کر لی تو امام صاحب نے استاد کی خدمت میں 1000 درہم پیش کیے۔ استاد نے امام رحمۃ اللہ سے پوچھا کہ میں نے ایسا کون سا کام کیا ہے کہ اتنی بڑی رقم آپ نے مجھے عطا فرمائی؟ تو امام صاحب نے استاد کو جواب دیا تم نے میرے بیٹے کو جو کچھ سکھایا ہے اسے حقیر مت سمجھو، اللہ کی قسم اگر میرے پاس اس سے بھی زیادہ رقم ہوتی تو بے تعامل وہ بھی آپ کو دے دیتا۔ آج ہم اپنے اکابر حضرات کے واقعات کو پڑھتے ہیں
ان سے سلوک اور اساتذہ کے ساتھ دیکھتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو دیکھتے ہیں اور اپنے زمانہ کے طلباء کو دیکھتے ہیں، اساتذہ کے ساتھ ان کے رویے کو دیکھتے ہیں، تو زمین آسمان بھی بدلے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج ہمیں اپنے رویے کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ علم کی روشنی سے منور ہو تو ہم دوسری باتوں کے ساتھ اساتذہ کا ادب احترام اپنے اوپر واجب کر لیں۔ معلم اعظم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی استاد تھے۔ آپ نے فرمایا مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، اور ہر معلم کو معلم اعظم سے نسبت ہے، اور ہمارا مذہب اسلام تو ہمیں سکھاتا یہی ادب ہے۔ آپ کا ارشاد اکرامی ہے دین سارا کا سارا ادب ہے، اور استاد سب سے زیادہ اسی لائق ہے کہ اس کا ادب و احترام کیا جائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔